العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن واجب الانتظام جملہ دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ سورہ شورى اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تم تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا ہے اور تمہیں بھٹکے ہوئوں کو رب کے ساتھ ملایا ہے اور رب سے تمہارا رشتہ جوڑا ہے، اور اس راستے میں مجھے جو مشکلیں، جو مسائل، جو مشکلات آئی ہیں اس پر میں تم سے کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر تم اس بات کرتے ہو کہ کچھ دینا ہی دینا ہے تو پھر یوں کرو میری آنکھ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ کلام جو قرآن مجید ہے سب اللہ کا کلام اور رسول کائنات کی زبان سے ادا ہوا، تو احکام جتنے بھی ہیں اور جتنی بھی باتیں ہیں الگ، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ حضور فرماتے قرآن ہی کے الفاظ ہوتے، لفظ قل نہ ہوتا، لفظ قل نہ ہوتا اور حضور فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ بالکل اس طرح جیسے قل هو اللہ احد، اگر قل نہ بھی ہوتا تو هو اللہ احد ہو سکتا تھا، مگر انکار ممکن تھا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے۔ جب کہا قل هو اللہ احد تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک ہے، اس نے اسے کہا ہے کہ تو بتا کہ میں ایک ہوں۔ اسی طرح لا اسألکم علیہ اجرا ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض کرتے لوگ کہ جس طرح فطرت بشریت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اولاد پسند ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم کو بھی ظاہر ہے اپنی اولاد پسند ہے، محبوب ہے، دل عزیز ہے، اور یہ اپنی خواہش سے اور اپنی چاہت سے کہہ رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، ہاں مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری آنکھ سے محبت کرو۔ تو سوال کرنے والے وہ ترجیح کی اعتراض کر سکتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، گویا رسول کائنات کو اللہ رب العزت نے اس اعتراض سے محفوظ رکھا اور فرمایا محبوب تو فرما کہ وہ کہتا ہے کہ محبوب تم سے کوئی اجر مانگتا نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ دے سکتے ہو تو میری آنکھ سے محبت کرو، میری آنکھ سے محبت کرو۔ قرآن نے اس کی جگہ کہا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ، کہ اگر میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے کچھ اجر دو محبت دے، اہل بیت کے سلسلے میں اجر دو اگر دینا چاہتے ہو، اگر میں یہ کہہ بھی رہا ہوں تو فَهُوَ لَكُمْ، یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تم مجھے کیا اجر دے سکتے ہو؟ کائنات کا کوئی فرد چاہے زمانی ہے، مکانی ہے، چاہے لا مکانی ہے، کوئی بھی فرد مخلوق کا مجھے کیا اجر اور صلہ دے سکتا ہے؟ ان اجری الا اللہ، مجھے کوئی بدلہ دے سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے اور باری تعالیٰ کی ذات ہے، وہی صلہ دے سکتی ہے۔ ارے نادانوں، میں تم سے جو صلہ مانگ رہا ہوں یہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ گویا اہل بیت طہار کی محبت ہی میں انسانیت کی بھلائی ہے، اہل بیت طہار کی محبت ہی میں اور محبت ہی میں
انسانیت کی بھلائی ہے. انسان یوں ہی انسان نہیں بنتا، جب اس میں وصف انسانیت ہو تو انسان بنتا. اور اگر کسی میں وصف انسانیت موجود ہے، وہ دنیا کے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اور اس کی عقل سلیم کہلاتی ہے. انسان کو بیدار تو ہو لے. انسان بیدار ہوتا ہے جب اس کے اندر انسانیت آتی ہے. کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. یہ حسین مسلمانوں کی نہیں، بدقسمتی سے ہم نے اہل تشیع کے حوالے کر دیا. حسین وہ ذات ہے جو کسی خاص قوم کی، کسی خاص مسلک کی اور کسی خاص مشرب کی نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے. یہ فیض حسین، امام حسین کا ساری کائنات کے لیے ہے، تمام تر انسانوں کے لیے ہے، بس شرط ہے کہ اس انسان میں انسانیت موجود. اگر یہ موجود انسان بیدار تو ہو لے، ذرا ٹھہرو اسے جاگنے تو دو. ہر قوم پکارے گی، وہ شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث نہیں، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مسلک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پکاریں گے کہ ہمارے ہیں حسین. ہندوستان کی ایک شاعرہ گزری ہے دیوی روپ کماری، وہ کہنے لگی سخی حسین جو بھارت میں اتارا جاتا، سخی حسین جو بھارت میں اتارا جاتا، نبی کا لال نہ یوں ظلم سے مارا جاتا. کہتے وہاں انہوں نے ان کے اپنوں نے مارا ہے، کاش ہمارے پاس ہوتے ہم انہیں سینے سے لگا کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. سخی حسین کاش بھارت میں اتارا جاتا، نبی کا لال نہ یوں ظلم سے مارا جاتا. ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام، ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا. سبحان اللہ، سبحان. ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا. کہیں بیٹھے تھے، ایک یہ جو ٹی وی پر مباحثے ہوتے ہیں، مہمان کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ایک پنڈت تھا ہندوؤں کا، ہندوستان میں بیٹھے تھے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ دیوی روپ کماری نے ایک شعر کہا ہے کہ ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام، ہندو بھاشا میں وہ بھگوان خدا کو کہتے ہیں، اور بھاشا زبان کو کہتے ہیں، کہ ہمارے مذہب میں، ہماری زبان میں اسے خدا کہا کرتے ہیں. حسین کو کیا کہا کرتے؟ خدا کہا کرتے. تو اس نے سوال کیا میزبان نے کہ آپ کے مذہب کی ایک شاعرہ ہے جس نے یہ کہا ہے، تو بتائیں آپ کہ اس نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے؟ صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس نے غلط کہا ہے. اس نے غور کرنا ہے، اس نے غلط کہا ہے. کہا ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا کیا ہوتا ہے، ہم جسے بھگوان مانتے ہیں وہ حسین ہی تو ہے. پکارا جاتا کیا ہوتا ہے، ہم تو حسین ہی کو بھگوان مانتے ہیں. اور یہاں میں اگر آپ سے ایک بات عرض کر دوں، حدیث شریف میں ہے کہ جنت اور دوزخ ایک دن آپس میں لڑ پڑے، ایک دن آپس میں لڑ پڑے، الجھ پڑے. جنت کہتی ہے میرے اندر فلاں 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 ہستیاں موجود ہیں، دوزخ کہتے ہیں میرے اندر فلاں ذات فلاں ذات فلاں لوگ موجود ہیں، میں تجھ سے کر کروں. جنت کہتی میں تجھ سے بڑھ کروں، ایک دوسرے سے مناظرہ ہو گیا، قلیلیں دینے لگی. بالآخر جہنم نے کہا میرے اندر فرعون اور نمرود جیسے خدا ہیں، فرعون اور نمرود جیسے خدا ہیں. وہ جواب جب اس نے دیا اب جنت خاموش ہو گئی. جنت نے کہا میرے پاس تو خدا نہیں، ہاں مخلوقات میں سے سب سے عظیم انسان مصطفیٰ موجود ہے، مصطفیٰ کی آل موجود ہے، خدا تو نہیں ہے، خدا کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے. تو جنت جب چپ ہوئی تو
اللہ نے جنت سے کہا کہ چپ کیوں ہو گئی، جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ حدیث ہے، چپ کیوں ہو گئی، جواب کیوں نہیں دیتی؟ جنت نے اللہ سے عرض کیا مولا، وہ کہتی ہے مجھ میں خدا ہے، مجھ میں تو خدا نہیں، مجھ میں تو تیرے جلیل القدر بندے ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے خلیل ہیں، مجھ میں تو خدا نہیں رہتا، مجھ میں تو تیری مخلوق رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہاں خدا ہے، اب میں اسے کیا جواب دوں؟ اللہ نے جنت سے کہا کہ تو اسے جواب دے کہ تجھ میں دنیاوی حکمران رہتے ہیں، فخر و تکبر و رعونت سے بھرے ہوئے، کوئی نمرود رہتا ہے، کوئی فرعون رہتا ہے، اے جہنم آ میرا مقابلہ کر کہ مجھ میں حسن رہتے ہیں، حسین سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ میں حسن رہتے ہیں، حسین رہتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھ جائیں تو جہنم نے کیا کہا تھا، میرے اندر یہ خدا رہتے جو دنیا کے خدا ہوا کرتے۔ جنت نے کہا وہ تو دنیا کی اتنی ساری، تو ان کے خداؤں کو لے کر اترا رہی ہے، مجھ میں آخرت کے خدا رہا کرتے، سبحان اللہ، آخرت کے خدا رہا کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں نا، مولا رہا کرتے ہیں، جو دنیا میں بھی مولا ہوا کرتے تھے، عقبہ میں بھی مولا ہے، جنت کے بھی مولا ہے۔ تو جب یہ بات کی اللہ نے جب کہا نا جنت سے کہ تم کہتی کیوں کہ مجھ میں حسن حسین رہتے ہیں، تو جنت اس طرح عورتیں شرماتی ہیں، دلہنیں شرماتی ہیں، اس طرح شرمان نہیں پتا کہ مجھ میں حسن اور حسین رہتے ہیں۔ اس نے بھی سینہ تان کر کہا جب جہنم آ میرا مقابلہ کر، مجھ میں حسن اور حسین رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ تم کہتے ہو خدا مانا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، ہم مانتے ہی خدا ہے حسین کو۔ وہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کو پالے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ آج میڈیا کا دور ہے، آپ کھولے میڈیا، صرف مسلمان نہیں، ہر ایک حسین کو چاہنے والا ہے، ہر ایک حسین کو چاہنے والا ہے۔ اگر اس کے اندر قلب سلیم موجود، طبع سلیم موجود ہے تو حسین کو مانتا ہے، اور نہ صرف مانتا ہے، امام مانتا ہے۔ کیا مانتا ہے؟ امام مانتا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ جو کچھ میں تم سے مانگ رہا ہوں، میں کون سا اپنے لیے مانگ رہا ہوں، تمہارے ہی بھلے کے لیے مانگ رہا ہوں، ورنہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ انکار کریں گے کہ یہ بشری تقاضے کی وجہ سے رسول کائنات کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ سے پیار کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے اعتراضات کے جوابات دے دیے اور دروازے بند کر دیے۔ کہا بابو کی خواہش تو ہے مگر بعد میں ہے، میرا ارادہ یہ ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ کائنات میں کچھ اور کر سکو نہ کر سکو، کچھ اور دے سکو نہ دے سکو، میرے محبوب کی آن سے محبت دو۔ تو جب حسین حق اور حسین زندہ باد ہے تو یہ نعرہ لگانے والے بھی زندہ باد، وہ بھی زندہ باد، وہ تعداد میں کم نہیں کیوں نہ ہو، وہ زندہ باد ہو۔ کربلا کے میدان میں تاریخی روایات کے اختلاف کے باوجود 20,000، 22,000، 40,000، 1 لاکھ اور 9 لاکھ تک تعداد لکھی جاتی ہے۔ یہ یزیدی فوج کی تھی، اور ادھر 82 سے لے کر 106 تک کل تعداد۔ مگر اب کس کے ساتھ ہے؟ اب کس طرف ہے؟ حسین کے ساتھ۔ حسین زندہ باد۔ بس ایک پل کی ہی تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین۔ بے شک بے شک، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین۔ ہر طرف حسین حسین ہو رہا ہے، بے شک، کیونکہ انسان بیدار ہوتا جا رہا ہے، انسان بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ دوستان جو بہت طرف بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے اجر رسالت کے طور پر کیا مانگا؟ آل بیت طہار کی مودت مانگا۔ کیا مانگا؟ آل بیت طہار کی مودت مانگی۔ اب جب یہ آل بیت طہار کی مودت مانگی ہے تو خود بخود یہ سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہر عبادت،
سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، شب داریاں ہو، نوافل ہو، عبادات ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، کوئی بھی عبادت ہے وہ بعد میں ہے آل بیت اطہار کی مودت پر نہیں۔ آل بیت اطہار کی مودت یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا، یہ رسول کائنات خود فرما رہے ہیں مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو کیا کرو، میری آل سے مودت کرو۔ گویا رسول کائنات اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جن عبادتوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو ان عبادتوں سے پہلے بھی ایک چیز ہے اور وہ اہل بیت کے اطہار کی مودت ہے۔ اگر دل اور سینے اہل بیت کے اطہار کی مودت سے خالی ہوں تو سجدے کسی کام کے نہیں ہے، نمازیں کسی کام کی نہیں ہے، عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے اسی ساری رات تکبیرانے سجدے کی پہرانے تلاوت کرنے لانے اسی ختمت بھی قرآن پڑھا کے ایک پہ سننے ہم رہے کہ عبادت اور قرآن کی کوئی حیثیت نہیں، سینے میں اہل بیت کے اطہار کی محبت نہیں ہے۔ اب بتا دیں کربلا کا میدان ہے، ایک طرف یزید کی فوج، ایک طرف حسین کی فوج، کتنے دن وہاں رہے امام حسین اور یزیدی فوج نے وہاں فرات کے کنارے رکھا میدان کربلا، دو محرم رمضان کو وہاں پہنچے، کتنے دن وہاں رہے، اذانیں ادھر بھی ہوئی، اذانیں ادھر بھی، نمازیں ادھر بھی پڑھی گئی، نمازیں ادھر بھی پڑھی گئی۔ انہوں نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے بھی نماز میں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہوں نے بھی پڑھا۔ وہ اس آل پر درود پڑھ رہے تھے اپنی نمازوں میں جس آل سے میدان کربلا میں لڑنے کے لیے آئے بیٹھے، وہ اس آل کی جد پر اسے اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے تھے جس آل کو گھیر گھار کے کربلا میں لائے تھے قتل کرنے کے لیے منصوبے سے۔ اب بتائیں مجھے کہ ایک طرف حسین ہے اور خود آل ہے، دوسری طرف آل پر وہ منافق درود پڑھنے والے موجود ہیں، نماز میں اسی آل پر درود پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کا آل پر درود پڑھنا، ان کا اذانیں دینا، ان کا نمازیں پڑھنا، ان کی تلاوتیں کرنا، بڑے بڑے قاری تھے، شیمن نہیں بہت بڑا حافظ تھا، بہت بڑا حاجی تھا، بہت بڑا قاری تھا، قرآن کا بہت بہترین قاری تھا، مگر سینے میں اہل اطہار کی مودت نہیں تھی، لعین کہلاتا ہے، کافر کہلاتا ہے، لعین کہلاتا ہے اور کافر کہلاتا ہے، اور یہ میری بات نہیں، قرآن کا ان الذین یکتمون الحق اولئک لعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ آیت کے الفاظ اکثر دیکھنے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں میدان کربلا میں موجود ہیں، اذانیں بھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی ہوئی ہیں، نمازوں کے درود بھی ہوئی ہیں، مگر حق کو چھپا رہے ہیں، سامنے حق ہے اور حق کو چھپا رہے ہیں۔ کہا یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور صرف اللہ نہیں ہر لعنت بھیجنے والا ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، انہوں نے اذانیں نہیں کی، انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ یزید کہا تھا، انہوں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی جگہ کچھ اور کہا تھا، نہیں یہ بھی کہا تھا، سب کچھ وہی تھا جو اسلام کے برابر، اسلام کے مطابق تھا، مگر نہیں تھی تو اہل اطہار کی مودت نہیں تھی، تو اہل اطہار کی مودت نہیں تھی۔ قرآن نے کھول کر لعین کہہ دیا، قرآن نے کھول کر کافر کہہ دیا، اور فرمایا الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ اسی طرح سورہ بقرہ کہ جو کفر میں مر گئے کیونکہ حق کو پہچانا نہیں، حق کو پہچانا نہیں، کفر میں مر گئے، وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت، تمام۔ میں نے کہا کہ قرآن نے کہا تو میدان کربلا میں عبادتیں ہیں دونوں طرف، مگر ایک طرف وہ عبادتیں ہیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ایک طرف وہ عبادت ہے جن کے صدقے میں عبادتیں نصیب ہوئی، جن کے صدقے میں عبادتیں نصیب ہوئی۔
اس لیے دوستان وقت قرآن کی آیت کو سمجھیں کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کا تقاضا کیا ہے انسان سے. کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہارے سجدے نہیں چاہیے، تمہارے قیام و رکوع نہیں چاہیے، تمہاری تلاوتیں نہیں چاہیے، تمہارے حج اور زکاتیں اور صدقات و خیرات نہیں چاہیے، تمہاری شب داریاں نہیں چاہیے، تمہاری تلاوتیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تو فقط یہ کہ سینے میں آل اللہ کی محبت، فقط یہ چاہیے، فقط یہ چاہیے، کیونکہ یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. نماز روزہ حج زکات یہ ایمان نہیں، یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ارکان اسلام ہے. یہ ارکان ایمان، یہ ارکان ایمان نہیں ہے، یہ ارکان اسلام ہے. ایمان کا ایک ہی رکن ہے، اور وہ رکن ہے کیا؟ محمد سے تعلق. ایک ہی محمد سے تعلق جوڑ کر وہ اللہ احد، مصطفیٰ کے کہنے پہ کہنا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، مصطفیٰ کہے اور اس کے کہنے کو مانو اور کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، تو ایمان ہے. یعنی پہلے ایمان ترتیب میں کس پر ہے؟ کس پر؟ مصطفیٰ. ترتیب میں مرتبے میں ایمان اللہ پر یہ افضل ہے، مگر ترتیب میں پہلے ایمان کون سا ہے؟ مصطفیٰ. کس پر؟ مصطفیٰ پر ایمان ہے. تو یہ رسول کائنات پر ایمان، یہ ایمان کی اصل ہے، اور رسول کی آل کی مودت یہ اس ایمان کی حفاظت ہے، اس ایمان کی حفاظت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تقاضا فرمایا کچھ نہیں چاہیے مجھے تمہارا، نہ دنیا کی مال و دولت، نہ آخرت کے لیے اکٹھی کی ہوئی تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری تسبیحات. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے فقط یہ چاہیے کہ میری آل سے مودت، میری آل سے مودت ہو جائے. باریک بات ہے. اللہ معبود سے کہہ رہے کل لا اسألکم علیہ اجرا. اب اسألو کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں سوال کرتا، میں سوال نہیں کرتا. کیوں کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کرتا؟ یہاں دو ذاتیں، ایک وہ جس کے ذریعے کہلایا جا رہا ہے، اور ایک وہ جو کہلا رہی ہے. اب اس آیہ کریمہ میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ یہ اجر رسالت جو مانگ رہا ہے اور اجر توحید جو مانگ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے کہ خدا ہے؟ وہ مصطفیٰ ہے کہ خدا ہے. دوستان وقت یہ وہ ذات اور یہ وہ نفوس ہے جو عام انسانوں اور عام مخلوق جیسی ان کی قدر نہیں ہے. یہ بڑا بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اور یہ اصل کائنات ہے، مقصود کائنات. بیتم بارسی نے کہا تھا بیتم یہی تو بات ہے مقصود کائنات. حسن و حسین، فاطمہ، مصطفیٰ، علی. حسن و حسین، فاطمہ، مصطفیٰ، علی، یہی مقصود کائنات. کیا ہے؟ مقصود کائنات. اور یہ بیتم بارسی کا شعر نہیں ہے صرف، اس میں بیتم بارسی کا شعر نہیں ہے. رسول کائنات فرماتے ہیں، رسول کائنات فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب اللہ، اللہ سے محبت. مقصود کیا ہے؟ اللہ سے. ہماری یہی مقصود ہے. منزل ہماری کیا ہے؟ منزل کیا ہے ہماری؟ اللہ سے تعلق جوڑنا، تعلق کی بندگی، تعلق کی محبت کس سے جوڑنا؟ اللہ سے. مگر قرآن بھی یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ. مقصود اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، مگر جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ. جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہے. اسی لیے قرآن حضور فرماتے ہیں کہ احب اللہ، اللہ سے جڑو، اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ لما یغدوکم من نعمی، اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، نعمتوں سے نوازا ہے. اور پھر خود حضور فرماتے ہیں ان نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وجہ نعم کیا ہے؟ وہ ذات کون سی ہے؟ کہا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ. اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو
پھر مجھ سے محبت. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر مجھ سے محبت. اب دعویٰ کس سے ہے؟ ہمارا دعویٰ بھی کس سے ہے؟ اللہ سے محبت. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہر جو مومن ہے اس کا بیسک اور بنیادی جو ایمان ہے وہ اللہ سے جڑنا ہے. مگر اللہ سے جڑنے کا تسلسل جو قرآن بتاتا ہے اور جو حدیث بتاتی ہے وہ مصطفیٰ سے جڑنے سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ مصطفیٰ سے جڑنے سے شروع ہوتی ہے. وہ مصطفیٰ سے جڑنے سے شروع ہوتی ہے. فرمایا تو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے کیا کرو؟ محبت کرو. اللہ سے محبت کرو. اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ. اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے پھر مجھ سے محبت. پھر کیا کرو؟ مجھ سے محبت کرو. اور پھر فرمایا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي تو پھر میری آل سے محبت. مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری آل سے محبت کرو. بندے کا منزل مقصود اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے, اللہ سے تعلق بندگی جوڑنا ہے, اللہ سے محبت کا تعلق جوڑنا ہے. مگر اس رشتے کی ابتدا خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے مجھ سے جڑنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہم مجھ سے جڑنا ہے تو میری آل سے جڑنا, میری آل سے جڑ جاؤ. اور حدیث شریف سنیں رسول کائنات فرماتے ہیں, رسول کائنات حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ قال, اللہ کے رسول نے فرمایا الزموا مودتنا اہل بیت هذا البیت. جب ہم اہل بیت کی مودت اپنے اوپر لازم کر دو, ہم اہل بیت کی مودت اپنے اوپر لازم کر دو. لازم فرض کو کہتے ہیں ایسا فرض جو کسی بھی لمحے چھوٹنے نہ پائے. ایک فرض ہے جو وقت کا فرض ہے, حج فرض ہے, وہ ذی الحج میں فرض ہے, 9 اور 10 کو فرض ہے. سارا سال فرض نہیں ہے اور اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے, استطاعت ہے. ہر ایک پر فرض نہیں ہے. نماز فرض ہے, وقت پر فرض ہے. ہر وقت فرض نہیں ہے. اس کے 5 اوقات کتاب اور موقوتا لکھ دیے گئے کہ فلاں فلاں وقت میں فرض ہے. ہر وقت فرض نہیں ہوتی. زکات فرض ہے, ہر وقت فرض نہیں ہوتی. سال کا نصاب ہوتا ہے. روزہ فرض ہے, ہر وقت فرض نہیں. ایک مہینہ آیا گیا رکھو گے, وہ مہینہ 30 کا ہوگا تو 30 رکھنا, 29 کا ہوگا تو 29 رکھنا, وہ ایسا فرض ہے. مگر کہا الزموا, فرض نہیں کہا کیونکہ فرض کے لیے وقت کا تعین ہوتا ہے. فرض کے لیے وقت کا تعین ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے آل اطہار کی مودت کو وقت کے تعین سے آزاد کر دیا ہے اور انسان سے کہا ہے کہ ہر عبادت کے لیے ایک وقت ہے. نوافل پڑھے, عبادت کرے, زکات دے, حج کرے, روزہ رکھے, نماز پڑھے. ایک وقت ہے, ایک حیت ہے, ایک کیفیت ہے, ایک مقام ہونا چاہیے. مگر اہل بیت اطہار کی مودت وقت کی قید سے آزاد ہے, کیفیت کی قید سے آزاد ہے اور زمانے کی قید سے آزاد ہے, کیفیت کی قید سے آزاد ہے. جس طرح تمہارا مزاج ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اہل بیت اطہار سے مودت کرو. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار سے مودت کرو اور صرف کرو نہیں بلکہ لازم کرو. سبحان اللہ. بلکہ اسے لازم کرو. یعنی آپ کی زندگی کے پل پل پر جو چیز حکومت کرتی ہو وہ فقط اہل بیت کی مودت ہو, وہ فقط اہل بیت کی مودت ہو. اذان ہوگی تو مسجد میں آئیں. اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی مودت کو اذان کا محتاج نہیں رکھا. مہینہ ذی الحج کا آئے گا تو حج کو جاؤ گے. اللہ کی غیرت نے اہل بیت اطہار کی مودت کو اس مہینے کی قید میں محدود نہیں رکھا. روزے آئیں گے تو روزہ رکھو گے, مہینہ رمضان کا آئے گا تو. اللہ رب العزت نے کسی مہینے کی قید میں اہل بیت اطہار کی مودت کو مقید نہیں رکھا. کہا مودت فی القربا, اور حضور نے فرمایا کیسی مودت؟ الزموا مودتنا, اپنے دم دم پر, پل پل پر, انگ انگ پر, لفظ لفظ میں, حرکت حرکت
میں اپنے اوپر اسے لازم کر دو، کوئی لمحہ ان کی محبت سے خالی نہ گزرے، ان کی محبت سے خالی نہ گزرے۔ آقا فرماتے ہیں اور پھر آگے دیکھو اس کا اجر کیا ہے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں الزموا محبتنا علی البیت، ہم اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم کر دو، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ، کیوں ایسا کرو، کیوں ایسا کرو، ایسا کیوں کرو؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، اس لیے کہ ہر ایک کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، ملاقات ربہم، ہر کوئی رب سے ملنے والا ہے۔ یاد رکھو جب جو بھی اللہ سے ملے اس حال میں ملے کہ اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کس سے جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب سوال ہو سکتا تھا کہ جنت میں جائے گا کیا ہے؟ ساری عمر عبادت میں گزاری ہے، اللہ کی بندگی میں گزاری ہے، جنت میں چلا گیا، ساتھ محبت بھی تھی، ساتھ عمل بھی تھی، جنت میں چلا گیا۔ مگر حضور نے یہ اعتراض کا دوبارہ فرمایا جائے گا جنت میں مگر اعمال کے سبب نہیں، بشفاعتنا، ہماری شفاعت کی وجہ سے جائے گا، اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، ہماری شفاعت کی وجہ سے جائے گا۔ اب بات یہی ختم نہیں کی بلکہ فرمایا قسم اٹھا کر آقا نے والذی نفسی بیدہ، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ بات لوگوں، دوستوں اور عزیزوں اور جوانوں ہر ایک کے لیے یہ ہے، جہاں تک آواز آ رہی ہے اس بات کو دل سے کیا بنا رہے ہیں، گلے میں تعویذ بنا کر رکھیں، جس طرح امام قاسم نے بازو کے ساتھ تعویذ رکھا ہوا، آپ نے سنا ہوا ہے، بازو کے ساتھ تعویذ لکھا تھا، اسے آج لوگ کہتے ہیں امام ضامن، سنا ہوا ہے، پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، نئی نسل کو کوئی امام ضامن کی سمجھ نہیں، امام ضامن وہ بازو کے ساتھ تھا۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کی باری آئی، حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ بیٹے میرے بھتیجے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں جاتا ہوں، میرے بعد موقع ہے تو چلے جانا۔ جب لاجواب کیا امام حسین نے تو حضرت زینب الکبریٰ علیہ السلام نے کہا بیٹے قاسم ذرا بازو پیچھے کر، کپڑا ہٹا اپنے بازو سے۔ جب بازو پیچھے کیا یہاں ایک تعویذ بنا ہوا، تعویذ بتائے سے کھول، آج کا دن ہے، آج کی ساتھ ہے، یہی لمحات ہیں، اس تعویذ کو کھول کر پڑھو تو صحیح، کھول کر پڑھو تو صحیح۔ جب وہ تعویذ کھولا گیا، وہ تعویذ حضرت حسن نے باندھا، کس نے باندھا تھا؟ حسن نے باندھا تھا۔ تعویذ کھولا، اندر لکھا ہوا تھا قاسم میں نے تجھے خدا کے سپرد کیا، میں رخصت ہو رہا ہوں مگر میری نصیحت سن لے، میری وصیت سن لے، جب تیرے چچا حسین پر مشکل وقت آئے تو حسین پر وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعویذ پر لکھا، کھولا اور امام حسین کو دکھایا، کہا یہ آپ کے ہی برادر مکرم کی تحریر ہے کہ بیٹے میں معاف نہیں کروں گا، اپنے چچا پر مشکل وقت آنے سے پہلے تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹے قاسم، آپ کی اور آپ کے بابا کی یہی جہاں تک خواہش تھی تو میں اجازت دیتا ہوں، اللہ امان میں رکھے، اللہ دشمنوں پر آپ کو ثابت قدم رکھے۔ تو یہ میں کیا کہہ رہا تھا، یہ وہ ہماری جو عقیدت ہے اور عقیدت کا لازم ہونا ہے اور نسبت کا لازم ہونا ہے، کہ وہ چیز صرف ہمارے لیے نہیں، اہل بیت کے ہر فرد کے لیے امام حسین کے ساتھ اسی نسبت کا تقاضا کیا، اسی نسبت کا تقاضا ہے۔ تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری جان ہے، فرمایا لا ينفع عمل، کسی بھی بندے کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا،
قرآن کے بعد یہ حدیث کہہ رہے ہیں کسی بندے کا کوئی عمل نیک عمل قیامت کے روز اس کے کام نہیں آئے گا. لا ينفع ابدا عمله الا بمعرفت حقنا. اگر اس نے ہمیں پہچانا نہیں تو بھلے نیک اعمال کرتا رہے اس کے نیک اعمال میں سے ایک عمل بھی اس کے کام نہیں آئے گا اگر اس کے سینے میں آل اطہار کی محبت نہیں آل اطہار کی محبت نہیں ہوگی. دوستان بکار یہ وہ ہستیاں ہیں اور ان کو یہ اعجاز حاصل ہے اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ کائنات میں انہی کے دم قدم سے ایمان ہے اور انہی کے دم قدم سے مومن ہے اور ایمان کی جان بھی انہی کے دم قدم سے ہے. اور یہ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے اور ہم جو سجدے کرتے ہیں ہم جو قیام و قعود رکوع سجود کرتے ہیں ہم جو عبادات کر رہے ہیں یہ صدقہ حسین کی شہادت کا صدقہ حسین کے خون کی سرخی کا ہے. مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نماز زور کی نماز حضرت امام حسین نے پڑھی اور سجدے میں سر کاٹا گیا کربلا کے میدان میں. تو نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. نماز عصر سے آگے عصر کی نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. تمہارا سجدہ نہ دیتا اگر پناہ حسین. اے حسین اگر تیرا سجدہ نماز کو پناہ نہ دیتا تیرے خون سے نماز کی آبیاری نہ ہوئی ہوتی تو آج کائنات میں نماز نہ ہوتی. یہ نظام یزید نے چلا رکھا یہ نظام یزید نے چلا رکھا تھا کہ دین کی قدروں کو پامال کر دیا تھا. نماز پڑھنے والوں کو اور قرآن میں نماز کے بارے میں آیات جو آئی تھی ان کے بارے میں مذاق کیا کرتا تھا تمسخر اڑایا کرتا تھا اسلامی شعائر کا تمسخر اور مذاق اڑایا کرتا تھا. اعلان شراب پیا کرتا تھا اور اعلان بد کرداری کیا کرتا تھا. آپ نے ایک روایت اختر صاحب سے سنی اسے بلند ہوا. دوسری روایت یہ ہے کہ روم کی ایک عورت جس کا وہ شہزاد تھا وہ اسے لے گی جنگل کی طرف. یہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلا. اس وقت مکہ میں اس کی فوج خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسا رہی تھی. اس وقت یہ اس کے ساتھ چلا. اس نے اسے شراب پلائی اور شراب میں جب یہ دھت ہو گیا تو اس عورت نے اپنا بچہ نکالا اور اس کے سینے پہ وار کیا. اور وہ جملے اس عورت کے سننے والے ہیں کہ جس بدبخت نے اپنے نبی کی آل کی جسے پاس نہیں جس بدبخت کو اور جسے اپنے نبی کی آل سے وفاداری نہیں آتی وہ مجھ سے کیا وفا کرے. یہ کہہ کر اسے مار دیا اور اس کے فوج پہ ڈھونڈتے رہے کہ یزید کدھر گیا حضرت یزید کہاں ہے. ڈھونڈتے رہے بہت دن ڈھونڈتے رہے کہیں نہ ملا. تو پھر آخر انہوں نے جنگل میں دیکھا کہ کتے اور چیلے اور گدھے آ جا رہے ہیں. جب وہ اس طرف بڑھے کہ یہاں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو اس طرف بڑے جنگل میں تو آپ جب قریب ہوئے تو بو آنے لگی. جب قریب گئے تو یزید نہیں مرا اور اس کا گوشت کبوں نے چیلوں نے گدھوں نے نوچ لیا اور جسم سے بدبو آ رہی. ایسا اسے اللہ رب العزت نے کہ یہ جو اس کو عذاب عطا فرمایا دنیا میں بھی علامت تو ہے اسی لعنت کا بھی ہے حضور فرماتے ہیں کہ کسی کا عمل کبھی وہ نمازی نہیں. یہ باتیں کرتا تھا بڑے لوگ اس کے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی بدبختی ہے یہ بھی بدبختی ہے کہ اس کے ہاتھ میں بڑے لوگ ہیں. مگر کیوں کہتے ہیں وہ عبادت کیا کرتا تھا وہ روزے رکھا کرتا تھا اس نے اتنے حج کیے. قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے لا ينفع عمله الا بمعرفت حقنا. کوئی کتنا ہی عبادت گزار نہیں اگر آل بیت سے مودت رہی اور آل بیت کے قدر و منزلت کی پہچان نہیں تو اس کی عبادت اسے کوئی نفع دینے والی نہیں. جب قرآن اور حدیث واضح کہہ رہا ہے آپ کیوں اس کو بجانے کے فکر میں لگے ہوئے. آپ کا رشتہ دار لگتا ہے اگر رشتہ دار لگتا ہے
اور آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہے، اتنی ہی ہمدردی ہے، تو آؤ ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں ان کا حشر قیامت کے روز اہل بیت اطہار کے ساتھ کرنا، اور جو یزید سے محبت کرتے ہیں اس کے مشن سے محبت کرتے ہیں ان کا حشر بھی قیامت کے روز یزید کے ساتھ کرنا۔ جب دعا مانگے تو پھر چچکتے ویسے کہتے ہیں ہم یزید کے ساتھ وہ سارے مقام یہ یہاں تک میں نے آپ کو اس ان خاص ایام کی روشنی میں نے ایک بات آپ سے عرض کر دی کہ یہ رسول کائنات کی آل کی مودت یہ لازم میں سے ہے، فرائض میں سے نہیں، یہ لوازم میں سے ہے، اور لازم اول و افضل لازم ہے کہ کسی بھی لمحے کے مودت سے سینہ خالی نہیں ہونا چاہیے، مودت سے سینہ خالی نہ ہو۔ ہر فرض، ہر واجب، ہر مستحب، ہر نفل، ہر عبادت کا ٹائم ہے، مگر یہ وقت کی قیود سے، زمان و مکان کی قیود سے پاک ہے۔ آئے آپ کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ امام کربلا، امام سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جب سفر کرتے کرتے میں نے عرض کیا تھا اس دن کہ 1750 کلومیٹر کا سفر کرتے کرتے جب کربلا میں پہنچے، کربلا میں پہنچے تو جب وہاں پڑاؤ کیا پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں نے کہا یہ کربلا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کربلا اسے کہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہماری منزل ہے، یہی تو ہماری منزل ہے، یہ کربلا ہی تو ہماری منزل ہے۔ آس پاس کی جو بستیاں تھیں وہ لوگ آ گئے کہ کچھ لوگ ہیں جو جہاں بیوی بچوں سمیت چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہیں وہ انہیں لے کر یہاں آ گئے ہیں، ان سے پوچھے یہ کون ہے، کیا ارادہ ہے، کیوں آئے ہیں؟ وہ جب آئے انہوں نے کہا بستی والوں نے کہ یہ زمینی کربلا ہے، اور اے اس بستی میں آ کر ڈیرے ڈالنے والوں تم مقدس ذاتے لگتے ہو، تمہارے چہرے بتاتے ہیں کہ تم عام لوگ نہیں ہو، کوئی خاص لوگ ہو، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ کسی نبی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ کیوں کہ یہ بستی نبی سے اور نبی سے تعلق رکھنے والے ان کی اولادوں کے لیے یہ بستی اور یہ جگہ سازگار نہیں ہے، ان کے لیے یہ جگہ نبیوں کے لیے اور نبی کی اولادوں کے لیے یہ جگہ سازگار نہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا میں رسول کائنات کا نواسا ہوں، انہوں نے منت کی کہ چلے جاؤ، آپ نے فرمایا میں جب پیدا ہوا ہوں میری گھٹی میں یہ جگہ ڈال دی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب سے لکھ دیا گیا۔ اب ایک خاص بات ہے، ہم شعر پڑھتے ہیں، پڑھنے میں ویسے کوئی حد نہیں، اگر سمجھ آ رہا تو ایک شعر ہے وہ سلام میں پڑھتے ہیں، جس کو دھوکے سے تو پھر بلایا، اگر سمجھ ہو جیسے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، سمجھ ہو تو پڑھ لینے میں کوئی حد نہیں ہے، مگر نہ سمجھی میں پڑھیں گے تو بہت غلط۔ اس لیے کہ نہ سمجھی یہ ہے کہ شاید امام حسین علیہ السلام ویسے نکلے تھے، ویسے کہ وہ گھوم پھر آتے ہیں، یزید سے مل آتے ہیں، کچھ بات ہوگی جس سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنے سوالات رکھے تھے کہ مجھے یزید سے ملنے دیا جائے یا سرحدوں کی طرف جانے دیا جائے یا گھر واپس جانے دیا جائے۔ حسین اس کے لیے وہاں آئے تھے کہ وہاں پہنچ کر رہے وہاں گھر میں رہو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو یا یزید سے ملنے دو۔ حسین یہ سوچ کر نہ آئے، نہ حسین کی شان ہے کہ وہاں پہنچ کر کے یار مجھے یہ حسین کی شان نہیں ہے، یہ حسین کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جا رہے تھے پر دھوکے سے انہیں وہاں کربلا بلایا گیا، دوسرے میں بلایا گیا کہ آ جاؤ یا دھوکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول کائنات جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو آپ کی گردن کو چوما اور چوم کر پھر نام حسین رکھا ہے، اور اس وقت سے بتا دیا کہ یہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ اور پھر وقتاً فوقتاً بے شمار احادیث ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہیں، حضرت ام سلمہ سے مروی ہیں، عبداللہ بن عباس سے مروی ہیں، اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہیں، بے شمار حدیث اور بے شمار کتب معتبرہ ہیں جن میں ہے کہ رسول کائنات
اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ دادا ہے حضرت سلمہ کے گھر میں تھے اور حضرت امام حسین اندر تھے. یہ بہت وسیلے میں اس کی طرف نہیں جاتا مختصر کرتا ہوں کہ پھر کچھ دیر گزری کہ رسول کائنات کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز آنے لگی. رونے حضرت ام سلمہ اندر یہ حضور کی گود میں امام حسین تھے اور امام حسین کو آپ چوم بھی رہے تھے, ماتھا بھی صاف کر رہے تھے. کیا صاف کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ ماتھا اس دن سے کربلا کی زمین کے لیے تیار ہو رہا ہے, اس دن سے تیار ہو رہا ہے اور ساتھ رو رہے تھے, آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہوئی تھی, ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ حسین کس وقت اندر آ گئے. رسول کائنات نے فرمایا کہ چھوڑ, ابھی جبریل آئے ہیں, مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ حسین آ گیا, میں نے اسے چوما اٹھا لیا اور اس کی باتوں سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا, اور جب اس نے میری اس محبت کی انتہا کو دیکھا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اپنے اس نواسے سے پیار ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی پیار کے قابل ہے تو مجھے بتا. نہیں سمجھا, اس سے بڑھ کر کوئی پیار کے قابل ہے تو مجھے بتا, میں اس سے پیار کروں. اس سے زیادہ کوئی پیار کے لائق کی کائنات میں نہیں. یہ مصطفیٰ کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں امام حسین کے علاوہ پیار کی انتہا کے کوئی لائق نہیں. آپ کہیں گے مصطفیٰ کی طرف سوال آ سکتا ہے, میں تو حضور کی طرف ہے تو حبیب کائنات بات سمجھا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہیں کون؟ امام حسین علیہ السلام. اب یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کا محبوب سے بڑھ کر محبوب ہوا کرتا. محبوب کا محبوب میں مثال دے دیتا ہوں. ایک آپ کے بیٹے, ایک آپ کے بیٹے کے بیٹے. اب جب آپ کے بیٹے کی اولاد ہو جاتی ہے تو آپ کی طرف کس طرف ہوتی ہے؟ بیٹے کی طرف یا بیٹے کی اولاد کی طرف؟ اولاد کی طرف. کیوں کہ وہ آپ کے محبوب بیٹے کی اولاد ہے اور وہ آپ کے بیٹے کو محبوب ہے, لہذا آپ کو اپنا بیٹا محبوب ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے محبوب کو محبوب سے بھی بڑھ کر جایا جائے, محبوب سے بھی بڑھ کر جایا جائے. تو جب مصطفیٰ کا محبوب حسین ہے اور اللہ نے دیکھا کہ کائنات میں مخلوقات میں حسین سے زیادہ میرے محبوب کو کوئی محبوب نہیں, اس نے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیا, اسے اپنا محبوب بنا لیا. اور جب اس نے اسے محبوب بنایا اور اس نے دیکھا کہ وہ اسے محبوب بنا رہا ہے تو وہ اس کا محب ہے, یہ اس کا محب ہے. یہ سلسلہ پھر چل رہا ہے, اب اس کی انتہا نہیں. وہ اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ اس کا محبوب ہے, یہ اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ اس کا محبوب ہے. سبحان اللہ. اس لیے محبتوں کی انتہا کائنات میں اگر کوئی ہے تو صرف مصطفیٰ کے لاڈلے شہزادے امام حسین کی ذات ہے. رسول کائنات نے عقیدہ دیا کہ لوگوں میری محبت کی انتہا بھی حسین ہے, اللہ کی محبت کی انتہا بھی حسین ہے. حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق ہو تو میں اس سے محبت کروں. تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی جو قوم ہے, آپ کی امت, وہ امت اگر تک کو لو آپ کی امت اسے قدر کرو. وَإِنْ شِئْتَ اگر آپ چاہتے ہیں تو أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ, تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دیتا ہوں جہاں اسے قتل کیا جائے گا, وہ جگہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. کہا فَضَرَبَ بِيَدِهِ, پھر حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے یوں ہاتھ بڑھایا اور جب ہاتھ واپس کیا تو بِيَدِهِ فَأَرَاهُ تُرَابًا أَحْمَرًا, اس کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی, میں نے اسے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی, وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی. فَأَخَذْتُ, پھر میں نے وہ لے لی. فَأَخَذَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ التُّرَابَ, اور میں نے وہ ام سلمہ کو دے دی, اپنی بیوی ام سلمہ کو, اور ام سلمہ نے اسے سنبھال لیا. فَسَدَّتْهُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهَا, تو گھوڑے نے کونے میں بند چھوڑ. سبحان اللہ. یہ
جنہیں نہ ہونا کوئی شے ہو میں کدے کرے تھے بوجھ نہ جایا پلے نہ پان چھوڑیے میں سلمہ کی سنت وہ باندھی گئی ہے تو پٹے کے پلو سے باندھی گئی ہے وہ کربلا کی مٹی تھی آج بھی ہماری عورتیں اگر پلو سے کچھ باندھتی ہے اور وہ حفاظت میں رہتی ہے تو صدقہ کربلا والوں کی مٹی سبحان اللہ اس مٹی کا صدقہ ہے جو آپ کے پلو کی چیزیں محفوظ رہتی اور پھر یاد بھی رہا کرتی ہے کہاں فسرت ہو فی طرف صحابیہ کہاں فکنہ نسمو یقتلو بکر بلا اور صحابی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ ہم سنتے آ رہے کہ ایک میدان بلا ہے جس کی مٹی ام سلمہ کے پاس ہے اور جس دن حضور نے فرمایا تھا یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے اور وہ مٹی ہم سنتے آ رہے تھے کہ کربلا کی مٹی تو اما سلمہ کے پاس بھی موجود ہے ہمیں تو کربلا کا میدان اکبر تھا دھوکے سے نہیں بلایا گیا وہ شعر ہے جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا دھوکے سے نہیں بلایا وہ جان بوجھ کر گئے انہیں خبر تھی وہ جانتے تھے کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا وہ جانتے پہچانتے ہوئے کوفہ کی طرف گئے ہیں ہاں اگر اسے دھوکہ بنائے وہ دھوکہ وہ ہے کہ دھوکہ دینے والوں کو دھوکہ ہے دھوکہ دینے والوں کو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے ابتدائی آیات میں ان الذین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وهم لا یشعرون اسی طرح ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو وہ اللہ اور اس کے بندوں کو ایمان والوں کو دھوکہ کیا دیں گے اور پھر انہیں کیا دھوکہ دیں گے جن کی وجہ سے ایمان کی بنیاد میں کیا دھوکہ دے سکتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم یہ دھوکہ انہوں نے اپنی ذات سے کیا ہے لیکن انہیں سمجھ اگر یہ مفہوم سامنے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا تو بلانے والے دھوکے باز دھوکےبازوں نے بلایا ہے مگر حسین دھوکے سے نہیں آیا حسین جان بوجھ کر آیا اب یہاں پر صرف ان چار اشعار باتوں میں سے ختم کرتے ہیں اذان بھی ہو رہی ہے حدیث میں ہے یہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کے الفاظ اللہ کا کرم ہے قرآن اور حدیث سے بات ایک بات بھی میں نے نہ کی ہے نہ اس سے پہلے کبھی کی نہ آج جس سے دل پر کی ہے رسول کائنات فرماتے ہیں رسول کائنات کہ حضور کی ولادت سے 300 سال پہلے حضور کی ولادت سے کتنے سال پہلے یاد رکھنے کی بات ہے 300 سال پہلے اللہ رب العزت نے آسمان پر لوہے کے قلم سے 3 اشعار لکھوا دیے تھے فرشتوں سے سبحان اللہ 3 اشعار فرشتوں سے لکھوا دیے تھے وہ اشعار کیا ہے یہ حضور کی ولادت سے 300 سال پہلے کی بات اور ولادت سے 300 سال پہلے کی بات ہے اور امام حسین کی شہادت 61 ہجری کو ہے وہ 360 سال پہلے یہ شعر آسمان پر لکھ دیے گئے تو حسین دھوکے سے نہیں آیا سب کچھ جان بوجھ کر آیا سب کچھ جان بوجھ کر وہ اشعار کیا ہے اور وہ کردار بھی بتا رہے ہیں وہ اشعار اور ان کا بدبختوں کا انجام بھی بتا رہے ہیں جو پہلے لکھ دیا گیا تو اس سے فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو یزید کو اور یزیدیوں کو بجانے کی فکر میں انہیں فکر کرنی چاہیے کہ ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوا نہ ان برپا کہ اللہ نے اس حضرت حسین علیہ السلام کی شان میں وہ اشعار لکھ بھی دیے اور مقابلے آنے والوں کے لیے ان کا انجام بھی بیان کر دیا وہ اشعار کیا تھے فرمایا وہ اشعار اوپر لکھے ہوئے تھے حضور نے بتایا وہ اشعار کیا تھے اگرچہ امتاً قبرت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب فلا واللہ لیس لہ شفیع وهم یوم القیامت فی العذاب فقد قتلوا الحسین بحکم جور فخالف حکمهم حکم الکتاب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگرچہ امت قتلت حسینہ کہ وہ امت جس نے حسین کو قتل کر دیا وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا شفاعت جدہ یوم الحساب قیامت کے روز اس حسین کے نانے کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں کیسے دیوانے اور پاگل ہیں کہ اسی کے نواسے کو شہید کرتے ہیں
قتل کرتے ہیں اور قیامت کے روز اس کی شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں. بتا فلا ورنہ یہ اوپر لکھے ہوئے آسمان پر حضور کی ولادت سے 300 سال پہلے کے شاید. اچھا یہ لکھی ہوئی ہے, شاید اب بھی لکھے ہوئے, تب کے لکھے ہوئے تھے. فلا واللہ لیس لہ شفیع, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ان کا قیامت کے روز کوئی شفیع نہیں ہوگا. قیامت کے روز ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ, قیامت کے روز اس دائمی عذاب میں مبتلا ہو. اور کیسا عذاب ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز ہر گناہگار یوں تو آئے گا, نیکوکار بھی آئے گا, مگر آل بیت سے بغض رکھنے والے وہ بدبخت گناہگار ہوں گے کہ ماتھے پر لکھا ہوگا آئے سن حاضر رجل آئے سن من نوح اللہ, یہ وہ بدبخت شخص ہے جسے اللہ نے اپنی نعمت سے دلکار دیا ہے, اپنی نعمت سے دلکار دیا, ماتھے پر لکھا ہوگا. ہر غیر بھی دیکھ رہا ہوگا یہ بدبخت ہے, امتی رسول کا تھا اور نواسوں کو رسول کے اس نے قتل کیا, یہ وہ بدبخت ہے اور نفاسوں سے بغض رکھا کرتا تھا. پھر فرماتے ہیں, وہ لکھا ہے فقط قتل الحسین بحکم جور, اللہ کا حکم تھا کہ اس سے مودت کرو, رسول کا حکم تھا کہ مودت کو لازم کرو, مگر اس نے انہوں نے نہ قرآن کو مانا نہ مصطفیٰ کے فرمان کو مانا, مگر اس یزید لعین لعنتی کے قول اور حکم کو مانتے ہوئے حسین کو قتل کیا ہے. وخالف حکمہم حکم الکتاب, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کا حکم اور ہے, یزید کا حکم اور روایات میں آتا ہے ابن اسحاق میں اور دیگر کتب تاریخ اور کتب حدیث میں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو سورج کو گرہ لگا گیا اور اندھیرا چھا گیا. وقت عصر کا تھا, زور سے عصر کا وقت تھا, وقت تاریکی چھا گئی, ایسی تاریکی چھائی کہ کالی رات ہو گئی, رات کالی ہو گئی, ایسی تاریکی چھائی. اور جب تاریکی چھائی, جب وہ تاریکی چھائی اندھیرا ہو گیا, نہ تارے تھے نہ چاند تھا نہ سورج تھا, کچھ بھی نہ تھا, رات تھی, اندھیری رات تھی. تو حدیث میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے اور تواریخ میں آتا ہے, کتب تواریخ میں, کہ پھر آسمان پر سرخ رنگ سے یہ شعر نمایاں ہو گئے, ہر ایک نے پڑھے. یہ لکھا ہوا ہے ادرج امت بحکم حسین شفاعت جبکہ یوم الحساب, یہ امت جس نے حسین کو قتل کیا اب قیامت کے روز اس کے نانا کی سفارش کی اور شفاعت کی امید رکھتی ہے. فلا واللہ لیس لہ شفیع وہم یوم الحساب فی العذاب, یوم القیامت فی العذاب, وہ قیامت کے روز عذاب میں ہوں گے. کیوں کہ انہوں نے یزید کے حکم کو مانا ہے, کتاب کا حکم سامنے تھا مگر اسے بس اٹھا دیا ہے. دوستان نے اللہ کے مقصد سے وقت میں میں نے آپ تک آل اتحاد کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی یہ چند باتیں کی کہ یہ جو ہستیاں ہیں, یہ جو نفوس قدسیاں ہیں, یہ عام انسانوں جیسی نہیں ہیں اور یہ عام مسلمانوں جیسے بھی نہیں ہیں. ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ کچھ اور یگانہ تعلق ہے, اللہ کے ساتھ بھی ان کا جداگانہ تعلق ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے اور خود اللہ رب العزت نے بندہ محمد پر ان کی محبت کو لازم کیا, محبت سے آگے کے درجے محبت کو لازم کیا. اس لیے اس جو نقطہ ہے اور یہ جو بات ہے اور یہ جو حقیقت ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ آج کی اس مختصر سی تقریر کا اہتمام کیا تھا تاکہ ہم مل بیٹھ کر یہ پہچان سکیں کہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے معبود کے ہاں اس کی آل بیت کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی عزت و تکریم اپنی جگہ ہے اور ہر ایک پر فرض ہے, مگر آل بیت کی محبت, آل بیت کی محبت یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور رسول کائنات کا فیصلہ ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں آل بیت کی تو پھر فوراً ایک فتویٰ ہو جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یعنی یزید کو برا کہتے ہیں, حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا ہے
فوراً فتویٰ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو گئے؟ شیعہ ہو گئے۔ اب اللہ نے لوہے کے قلم سے آسمان پر تو شیر لکھوائے تھے، اللہ شیعہ تھا؟ بتاؤ، رسول کائنات کو کربلا کے ذکر کر کر کے رو رہے ہیں اور ماتھا صاف کر رہے ہیں کربلا کی مٹی پر ٹیکنے کے لیے حضرت امام حسین کا، اور زبان چسوا رہے ہیں کہ کل کربلا میں فرات کے کنارے ہوتے ہوئے بھی 3 دن پیاسے رہیں گے، اپنی زبان چسوا کر اس پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ کیا رسول کائنات معاذ اللہ آج کے عرف عام کے شیعہ تھے؟ وہ جو صحابہ کرام تھے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا ہر وقت علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، تو میں نے پوچھا بابا ہر وقت علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے عقیدہ بتایا کہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو کیا صدیق اکبر شیعہ تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بابا تو کہتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں کہتی ہوں علی علی کہنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرت عائشہ کیا شیعہ ہو گئے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں ایک میدان سے، ایک جنگ سے پیسے مال بہت سارا آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ دینار دیے 500 اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو 1000 دیے۔ حضرت عمر عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے ابا جان میں وقت کے خلیفے کا بیٹا ہوں، میں جنگوں میں شامل ہوتا ہوں، مجھے 500 دے رہے ہیں، اسے 1000 دے رہے ہیں جو چھوٹا سا بچہ تھا، جنگ میں بھی نہیں کیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے اتنا دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے تو اعتراض کرتا ہے کہ تجھے کم دیا ہے، تو خلیفے کے معلوم کا بیٹا ہے، اسے زیادہ دیا ہے جبکہ اس نے جنگوں میں شرکت بھی نہیں کی، تو سوال کرتا ہے پہلے جا اس کے باپ جیسا باپ لیا، اس کی ماں جیسی ماں لیا، اس کے نانا جیسی نانی لیا، اس کی نانی جیسی نانی لیا اور اس کے گھرانے جیسا گھرانہ لیا، پھر تو بھی آنا میں تجھے بھی اتنے دینار دے دوں۔ یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں آل اطہار سے بڑھ کر کوئی فرد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی جیسا عقیدہ لائے کہ حضرت ابن مرتضیٰ کی شادی ہو رہی ہے اور حضرت عثمان غنی سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں، ان جیسا عقیدہ لائے۔ صحابہ جیسا عقیدہ لائے کہ جب ہر بڑے سے بڑا فقیر حضرت عائشہ صدیقہ تک جب بھی کوئی بات ہوتی اور مقابلے میں کہا جاتا کہ علی نے ایسا کہا ہے، سب خاموش ہو جاتے کہ علی نے کہا ہے تو حق عقیدہ۔ یہ ہر صحابی کا عقیدہ تھا۔ تو کیا آپ سب امہات المومنین کو شیعہ کہیں گے؟ وہ جو پٹی اپنے پلوں میں پٹی باندھ رہی ہے کربلا کی ام سلمہ کو، اسے بھی شیعہ کہیں گے؟ عبداللہ ابن عباس جسے مکہ میں خواب میں مصطفیٰ آ کر بتا رہے ہیں اٹھ عباس، عبداللہ ابن عباس اٹھ جا مکہ میں اعلان کر آج میرا نواسا شہید ہو گیا، کیا وہ بھی شیعہ ہے؟ دوستان دلوکار صحابہ کا عقیدہ ہے علی علی کہنا، حسین حسین کہنا، انبیاء کا عقیدہ ہے، اللہ کی بھی یہی خواہش اور منشا ہے۔ آسمان والے بھی زمین والے بھی اور آسمان کی سطروں پر لکھا ہوا بھی حسین ہی حسین، اس کے جہاں جہاں گئی نظر حسین ہی حسین ہے، دعا دعا صبر صبر حسین ہی حسین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسین کے ساتھ مودت کے ساتھ ساتھ حسینی اسوہ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حسینی کردار کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے باطن کو بھی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محبت اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی، محبت اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک ان ہستیوں کے نقوش قدم کو اپنایا نہ جائے۔ اللہ رب العزت جتنے لگے ہم مل کر بیٹھے اور دیکھے اہل بیت انتظار کیا، ان نمات کو عمل فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اس کی مستجاب فرمائے اور اللہ رب العزت اس طرح کے لمحات ہمیں اپنی زندگی سے نکال کر